بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیو، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جن کسان بھائیوں نے گندم 20 اکتوبر کے بعد اگیتی کاشت کی ہے، اب وہ پہلا پانی لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اکثر کسان بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اب یوریا کھاد ڈالنی ہے تو کیا طریقہ اختیار کریں کہ کھاد کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور کھاد کم سے کم ضائع ہو۔ ہم کھاد کو پانی لگانے سے پہلے چھٹا کریں یا پانی لگانے کے بعد چھٹا کریں؟ تو اس کے لیے کسان بھائیوں، پہلے آپ کو اپنی زمین کی ساخت کو سمجھنا ہوگا۔ زمین کی ساخت کے مطابق اگر آپ کھادوں کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زمین بھاری میرا ہے یا ہلکی میرا زمین ہے تو آپ زمین کو اچھے طریقے سے پانی لگائیں۔ اس کے بعد جب زمین پانی جذب کر لے تو پانی ملے کیچڑ کی حالت میں آ جائے تو آپ نے جو بھی کھاد ڈالنی ہے، مثلا نیم کوٹڈ یوریا، سادہ یوریا یا زبردست یوریا، جس بھی کمپنی کی کھاد یوریا ڈالنی ہے، اس کا چھٹا دے دیں اور کوشش کریں کہ یہ جو آپ نے کھاد کا چھٹا کرنا ہے یہ آپ پچھلے ٹائم کریں گے تو اس کا بہت زیادہ بہتر رزلٹ آئیں گے۔ اس سے کھاد کم سے کم ضائع ہوگی اور پودوں کو زیادہ سے زیادہ اویلیبل ہوگی۔ اگر آپ کی زمین ریتلی ہے تو پانی لگائیں، جب کھیت پانی سے بھر جائے تو پانی کے اندر ہی کھاد کا چھٹا دے دیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ریتلی زمینوں کے اندر رزلٹ آئیں گے۔ کھاد زیادہ سے زیادہ پودے کو اس طریقے سے اویلیبل ہوگی۔ اگر کسان بھائیوں آپ کی زمین بہت زیادہ چکنی ہے یا کلراٹھی ہے، یعنی کہ اس کے اندر پانی جذب کرنے کی صلاحیت کم ہے، زیادہ دیر تک پانی کھڑا رہتا ہے یا دیر سے جذب کرتی ہے، تو اس کا بہتر طریقہ ہے کہ آپ پانی لگانے سے پہلے کھاد کا چھٹا دے دیں۔ جو بھی آپ نے کھاد ڈالنی ہے، یوریا کھاد، اس کا چھٹا دے دیں اور اس کے بعد پانی لگا دیں۔ یہ کلراٹھی اور چکنی زمینوں کے لیے بہت زیادہ موزوں طریقہ ہے۔ اور اگر آپ کا تعلق برانی علاقہ جات سے ہے تو برانی علاقہ جات کا جو انحصار ہوتا ہے وہ بارشوں کے پانی کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے کہ جب آپ زمین کی تیاری کر کے بیج کاشت کر رہے ہیں تو بیج کے ساتھ ہی 3 بوری نائٹروفاس کی بیج کے ساتھ ہی ڈرل کر دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ شروع میں ہی پودے کو نائٹروجن بھی مل جائے گی اور فاسفورس بھی مل جائے گی۔ اگر اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے 10 ملی میٹر تک تو پھر آپ یوریا کھاد کا چھٹا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر پانی جذب کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ 24 گھنٹے کے اندر سارا پانی جذب کر لیتی ہیں۔ تو اکثر کسان بھائی کہتے ہیں کہ ہم ایسی زمینوں کے اندر جو ہے نا کھاد کو فلڈ کرتے ہیں، تو کسان بھائیوں کھاد یوریا کو فلڈ کیا جا سکتا ہے۔ فلڈ کرنے سے یوریا کھاد کے ضائع ہونے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ جب تھوڑا بہت اس کھیت کے اندر پانی کا لیول ہو تو آپ اس کے اندر چھٹا کر دیں، تو یہ زیادہ بہتر اور موزوں اور زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ کسان بھائیوں، آپ ریتلی اور کلراٹھی زمینوں کو قسط وار تھوڑی تھوڑی کھادیں ڈال کر بھی زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کلراٹھی زمینیں ہیں ان کے اندر نمکیات ہیں جو اس چیز میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، پودے کو کھادیں پانی ملنے کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو ریتلی زمینوں کے اندر کھادیں جذب ہو کر پانی زمین کی بہت زیادہ نیچے چلی جاتی ہیں، تو آپ ان کو تھوڑی تھوڑی قسط وار کھادیں ڈال کر بھی زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بعض کسانوں نے جو گندم لگاتے ہیں تو اس میں ڈالا ہی کچھ نہیں ہوتا، تو گندم جو تیلا تیلا سی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، تو وہ جس وقت جتنی مرضی یوریا اس کو ڈال دیں اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی پیداوار میں تھوڑا بہت اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات آپ نوٹ کریں کہ پہلے ایک روایتی طریقہ یہی تھا جو ہر کسان اختیار کرتا تھا کہ یوریا کھاد کا چھٹا دیا اور اس کے بعد پانی لگا دیا، مگر ہر زمین کے لیے یہ طریقہ بہت موزوں نہیں ہے۔
اس طریقے سے فائدہ تو ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی گئی اور کسان یہ بات سمجھتے گئے کہ یہ جو روایتی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس سے اکثر کھاد ضائع ہو جاتی ہے اور اس سے بھرپور فائدہ جو ہے فصلوں کو یوریا کھاد ڈالنے کا نہیں ہوتا ہے۔ کسانوں کے مشاہدات اور تجربات اور زرعی ماہرین کی رائے کے مطابق پانی لگانے کے بعد کیچڑ کی حالت میں یوریا کھاد ڈالنے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ تھوڑا مشکل ضرور ہے کہ کیچڑ کی حالت میں اور پھر سردی میں چھٹا دینا پڑتا ہے، مگر اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ کسان بھائیو، اگر آپ تھوڑی سی سمجھداری سے زمین کی ساخت کو سمجھ کر کھادوں کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ انہی کھادوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو کسان بھائیو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔